ناظرین، گزشتہ 2 روز سے اسلام آباد میں ایک احتجاج کی کیفیت ہے، شدید جو ہے وہ احتجاج، جس میں سرکاری ملازمین کے تنخواہیں بڑھانے کا معاملہ جو ہے وہ کچھ زیر بحث آیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے سرکاری ملازمین بشمول اساتذہ، کلرک ایسوسی ایشن اور دیگر تنظیمیں جو سرکاری ملازمین کی ہیں، وہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو گئے تھے اور گزشتہ روز ان پہ شدید شیلنگ بھی کی گئی۔ تو اس سلسلے میں جو ہے آج ہم ایک مختصر نشست رکھتے ہیں۔ جناب میاں انعام اللہ کاکا خیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تو ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے گزشتہ کئی ماہ سے جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس کے پس منظر میں کیا ہے، پس پردہ کیا حقائق ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ سینئر کورسپونڈنٹ میاں انعام اللہ کاکا خیل صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ملکن ٹی وی کے یہ بیورو چیف بھی ہیں اسلام آباد سے، تو انہی سے ہم جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ روز جو ہے ایک شدید شیلنگ ہوئی ہے اور اس شیلنگ کے نتیجے میں خاصے لوگ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، کچھ بے ہوش بھی ہوئے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ جو آنسو گیس کے جو شیل تھے وہ ایکسپائر تھے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے وہاں پہ کیا مناظر دیکھے؟ آپ خود بھی وہاں موجود رہے، تو کچھ جو ہے قارئین کی آگاہی کے لیے کچھ فرمائیے گا کہ کیا دیکھا آپ نے وہاں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسی صاحب، کل میں خود وہاں پہ تقریباً دھرنا سٹارٹ ہونے سے پونا گھنٹے پہلے وہاں پہ موجود تھا۔ جیسے ہی وہ مظاہرین وہاں پہ پہنچے ہیں تو تقریباً 4-5 گھنٹے میں وہاں پہ کوریج کرتا رہا، لیکن جو مظاہرین تھے وہ سارے پرامن مظاہرین تھے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کسی نے کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن مظاہرین پہ جو آنسو گیس کہ جو شلنگ ہوئی ہے تو وہ حد سے زیادہ شلنگ ہوئی ہے ان لوگوں پہ، اور گیس وہ اتنی خطرناک تھی، مجھے لگ رہا تھا، بلکہ تقریباً یہ کنفرم بات ہے کہ جو شلنگ ہوئی ہے وہاں پہ جو آنسو گیس کے وہ خول تھے، میں نے خود وہ دیکھے وہاں پہ وہ ایکسپائر تھے۔ اس لیے کہ جو محسوس ہو رہا تھا کل رات تقریباً 2 بجے تک مجھے جتنی تکلیف تھی تو وہ میں محسوس کر سکتا ہوں، تو یہی حال دوسرے لوگوں کا بھی ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں، مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکمران یہاں پہ جن لوگوں پہ شلنگ کر رہے ہیں، جن لوگوں پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے، اس میں اساتذہ کمیونٹی بھی ہے۔ کیا ہم بھول گئی ہے کہ اساتذہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر انسان کے دنیا میں 3 باپ ہوتے ہیں۔ ایک وہ باپ جس کی وجود سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، دوسرا وہ باپ جو آپ کا سسر ہے، اور تیسرا وہ جس نے آپ کو کچھ پڑھایا ہے، جو آپ کا استاد ہے، وہ آپ کا روحانی باپ ہے۔ تو آج بات یہاں تک آئی ہے کہ ہم اپنے روحانی باپ کے اوپر جو ہے ہم شلنگ کر رہے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گا، پوری دنیا کے جو حکمران ہے، جو جرنیل ہے، جو ججز ہے، جو بڑے افسران ہیں، سارے ان ہی اساتذہ کی بدولت آج اس مقام پہ ہے۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کل جو کچھ بھی ہوا ہے، جتنی شلنگ ہوئی ہے ان لوگوں پہ، یا جو لاٹھی چارج ہوا ہے ان لوگوں پہ، ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو آج سے 6.5 سال پہلے، تقریباً 2372 دن پہلے، 15 اگست 2014 کو دھرنوں کا آغاز بھی موجودہ حکومت نے ہی ڈی چوک سے کیا تھا۔ تو مجھے یہ بتائی کہ کیا وہ دھرنا جب وہ سیاسی تھا وہ آئینی تھا؟ اور آج اگر سرکاری ملازمین دھرنا دے رہی ہیں تو ان کا دھرنا جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے والے جناب عمران خان صاحب، جو ہمارے اس وقت وزیر اعظم ہیں، اس وقت اپوزیشن میں تھے، اس وقت انہوں نے باقاعدہ جو ہے بل جلا کے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا۔ پھر اپنا طاہر القادری صاحب ان کی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، اور انہوں نے جو ہے وہ نوٹوں پر گو نواز گو لکھ کر
ایک غیر آئینی اقدام کو جو ہے وہ پروموٹ کیا، جس کا بعد میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا کہ اس طرح سے جو ہے یہ مناسب نہیں ہے اور نوٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے جن پہ یہ لکھا جائے گا۔ تو یہ جو تحریک تھی اس وقت تو بہت زوروں پہ تھی، ہر لحاظ سے جو ہے ان لوگوں نے اپنی اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہر حربے کا استعمال کیا، لیکن اتنا کچھ خود سہنے کے باوجود جو ہے موجودہ حکمران جو ہے وہ اس وقت اقتدار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب تک پہنچا دیا ہے کہ وہ بذات خود اقتدار میں آئیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے ان کی طرف سے اس طرح کی جو مزاحمت ہے یا اس طرح جو ہے وہ مظاہرین جو اپنے حقوق کے حصول کے لیے یہاں پر گزشتہ دنوں سے خاصے عرصے سے ہی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور انہوں نے پہلے 40% جو ہے تنخواہوں میں اضافے کا وعدہ کر کے پھر جو ہے اس کو غالباً کوئی 24% یا 23% پہ لے آئے، جس کے بعد جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ وہ شروع ہوا ہے۔ اور اس میں بہت ساری تنظیمیں ہیں، کوئی ایک تنظیم نہیں ہے، اساتذہ ہیں، کلرک ایسوسیشنز ہیں، پھر مختلف اداروں کی یونینز ہیں جو اس احتجاج میں شامل ہیں۔ تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہاسپٹلائز بھی ہوئے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں ان کو اٹھایا گیا۔ تو یہ ایک سراسر ظلم بھی ہے اور موجودہ حکمرانوں کو جو ہے اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ تو میاں صاحب جو وہاں پر خاص طور پہ خواتین اور بچے بھی سننے میں آیا کہ اس احتجاج میں شریک تھے، بالکل تو بالکل جی۔ ان کے حوالے سے جو ہے آپ نے وہاں پہ کیا کچھ مطلب مناظر دیکھے، ایسے کیا مناظر تھے کہ جو دل دہلا دینے والے؟ اچھا عباسی صاحب، کل وہاں پہ میں بذات خود موجود تھا۔ وہاں پہ میں نے جب دیکھا کہ خواتین کی جو حالت تھی، ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں تھے، ان کے آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری تھے، ان کی جو حالت تھی وہ کم از کم بحیثیت ایک پاکستانی معاشرہ، ایک مسلمان معاشرے، ہمارے لیے مطلب وہ بہت شرم کا مقام ہے کہ ہماری خواتین جو تھی، ہماری جو بہنیں تھی، ہماری جو بیٹیاں تھی، ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہاں پہ، ان کی جو حالت تھی، کسی بھی خاتون کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، ان کے سر سے دوپٹے تک جو ہے وہ گر گئے تھے، اور جو شلنگ ہوئی تھی حد سے زیادہ شلنگ، مطلب وہ اگر آپ وہاں پہ موجود ہوتے تو خود آپ دیکھ لیتے، ہر طرف صرف دعا ہی دعا نظر آ رہا تھا۔ میری اپنی جو حالت ہوئی تھی تو میں وہ بیان نہیں کر سکتا، میرے ساتھ جو کیمرہ مین تھا تو اس کو بھی ایک شل لگی تھی جس کی وجہ سے کافی اس کی طبیعت بھی خراب ہوئی تھی، اور اس کے بعد مجبوراً مجھے خود جو ہے وہ کوریج کرنی پڑی۔ لیکن خواتین جو ہے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ مین جو روڈ ہے جہاں پہ موٹر کیا کہتے ہیں شاہراہ جو مین ہے، جہاں پہ یہ میٹرو کا بھی روڈ ہے، وہاں پہ سارے لوگ جمع تھے، لیکن خواتین کی یہ حالت تھی کہ پانی کے لیے ہر کوئی جو ہے وہ یہ جیو بلڈنگ کے بیک سائیڈ پہ جو ہے ڈی چوک کے ساتھ، وہاں پہ ہر کوئی بھاگ رہا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو مطلب کوئی تھوڑا سا پانی بھی دے دے۔ شاید حکومت نے ان کو منع کیا ہو سکتا ہے، لیکن خواتین کا جو ہے بہت ان کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے، بہت ناانصافی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ گزشتہ روز اتفاق سے جو ہے مجھے بھی اس ایریے کا جو ہے وہ وزٹ کرنا پڑا، تو پانی تو خیر کہیں دور دور تک دستیاب نہیں تھا، لوگ جو ہے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کربلا کا منظر تھا، بالکل شدید جو ہے وہ بچے پیاس سے بلک رہے تھے، خواتین جو ہے وہ آنسو گیس کی چبھن جو ہے گلے میں محسوس کر رہی تھی، آنکھوں میں، ناک میں، تو اس سے جو ہے خاصے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اس طرح سے۔ تو حالانکہ جب خان صاحب کا دھرنا تھا تو اس زمانے میں تو روح افزا کی بوتلیں جو ہے وہ سی ڈی اے کے وہ جو کیا کہتے ہیں بوزرس ہیں، سی ڈی اے کے بوزرس میں جو ہے وہ روح افزا کی بوتلیں ڈال کے جو ہے ان کو شربت سے تواضع کی جاتی تھی۔ بالکل۔ تو حالانکہ یہاں تو سادہ پانی جو ہے وہ بھی دستیاب نہیں تھا پینے کے لیے یا منہ ہاتھ دھونے کے لیے۔ اصل میں باسی صاحب اگر دیکھا جائے تو جہاں بھی سیاسی بات ہوتی ہے تو سیاست دانوں کے لیے، پاکستانی سیاست دانوں کے لیے ہر چیز ہر ٹائم موجود ہوتی ہے، ان کے لیے دستیاب ہوتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے سرکاری ملازمین یا ہم جیسے لوگوں کے لیے تو وہاں پہ پھر ہمارے لیے کچھ بھی دستیاب نہیں ہوتا، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔
اور یہی وہ وجہ ہے, یہی وہ مین چیزیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس دھرنے میں اور اس دھرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ جو لوگ تھے, آپ نے خود وہ دھرنا آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں کافی زیادہ نقصان بھی ہوا تھا, پرتشدد تھے وہ دھرنے. پرتشدد تھے. اس میں جو ہے کافی پولیس والے زخمی بھی ہوئی تھی, اس میں پی ٹی وی پہ بھی حملہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو. بالکل. لیکن کل جو لوگ تھے, پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, اپنا اس پہ آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلے جو ہے وہ توڑ دیے گئے, پارلیمنٹ ہاؤس میں لوگ داخل ہو گئے. بالکل جی. لیکن کل جو لوگ آئے تھے, میں 5 گھنٹے 6 گھنٹے وہاں پہ موجود تھا, لیکن کسی نے ایک پودے کو ہاتھ تک نہیں لگایا. یہ میں اس چیز کا خود میں گواہ ہوں, میں نے دیکھا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. بلکہ جتنی بھی میڈیا پرسن تھے, اور یہاں تک کہ ان کا جو ہے ایک جو لیڈر سمجھے یا جو بھی تھا ان کا مطلب گروپ کا کوئی سینئر تھا, وہ آیا ہے میرے سامنے, خود کمشنر سے ان سے اس نے کہا کہ ہم یہاں پہ پرامن مظاہرے کے لیے آئی ہیں, آپ لوگ شلنگ بند کر دیں, ہم یہاں پہ کوئی مطلب توڑ پھوڑ کرنے کے لیے یا کوئی بھی کام اس طرح نہیں کریں گے, ہم جو ہے ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, ہم یہاں پہ پرامن احتجاج کے لیے آئے ہیں. لیکن وہ بار بار پولیس کی منت کر رہا ہے کہ جی ہم آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہی ہیں. لیکن ان پہ جو ظلم ہوا ہے, جو شلنگ ہو رہی تھی, وہاں پہ میں مطلب آپ کو نہیں بتا سکتا. اگر وہاں پہ کم از کم بہت بھی کم ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں وہ خول پڑے ہیں, ابھی بھی وہ پڑے ہوں گے وہاں پہ. اچھا, یہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ جی ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں, پولیس والوں سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو پولیس والے بھی تو سرکاری ملازم ہی ہوتے ہیں, پھر آپ کے انٹیلیجنس ادارے ہیں یا دیگر جو سرکاری لوگ ہیں, ان سب کی تنخواہوں میں یقیناً جو ہے وہ مہنگائی کے اعتبار سے تو بالکل اضافہ نہیں ہوا. اور اضافہ کیا, میں کہتا ہوں کہ جو پچھلی تنخواہیں تھیں ان میں بھی گزارا جو ہے اب وہ نہیں ہو رہا, اور مہنگائی جو ہے اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ یہ موجودہ تنخواہیں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں لگتی. بالکل. تو اس حوالے سے جو ہے, اور دوسرا خاص طور پہ اساتذہ لیڈیز ٹیچرز جو تھیں, پھر جینٹس ٹیچرز, ان کے ساتھ جو ہے بعض لوگ تو اپنے بچوں سمیت جو ہے وہ مظاہرے کے لیے آئے ہوئے تھے. بالکل جی, میں نے خود دیکھا ہے. اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ بڑی تکلیف کا مطلب باعث بنا یہ سارا سلسلہ, جو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی حکومت کی طرف سے, اسلام آباد پولیس کی طرف سے, تو اس سے جو ہے خاصا نقصان بھی ہوا. تو ان پرتشدد جو دھرنے تھے 2014 والے, ان میں اور ان میں حالانکہ بڑا فرق تھا. ان میں تو ابھی بلکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کنچے جو ہے وہ استعمال ہوتے تھے پولیس کے خلاف, گلیل کے ذریعے جو ہے وہ کنچوں سے ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا, پولیس کو نشانہ بنایا جاتا تھا, پولیس اہلکاروں کو. اور اسی طرح سے جو ہے وہ باقاعدہ خان صاحب نے خود جو ہے وہ جا کے اپنے جو ساتھی ان کے کچھ پولیس نے گرفتار کر لیے تھے, ان کو بھی جو ہے انہوں نے واگزار کروایا, ان سے جو ہے چھڑا کے لے آئے تھے. عباسی صاحب, کل میں وہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ جو پولیس والے ہیں, تو اگر آپ نے دیکھا ہے تو مین ڈی چوک میں جو ہے ایک وہ چھوٹی سی پہاڑی سی بنی ہوئی ہے ابھی موجودہ ٹائم میں, وہ جو پتھر اور وہ نکالے ہوئے ہیں مٹی تو سے, وہ ایک پہاڑی سی بنی ہوئی ہے. تو شلنگ کے ساتھ ساتھ پولیس والوں نے ایک آواز لگائی ہے جو میرے پاس مطلب آن دی ریکارڈ بھی ہے, انہوں نے کہا جی ان لوگوں کو پتھروں سے مارو, ٹھیک ہے. تو شلنگ کے ساتھ ساتھ پولیس والوں نے ان مظاہرین پہ جو مظاہرہ کرنے کے لیے آئے ہیں ان پہ پتھروں سے بھی وار کیے, پتھر بھی برسائے. حالانکہ ہمیشہ مظاہرین ہی پتھراؤ کرتے ہیں پولیس کے اوپر. بالکل اسی طرح یہ, لیکن یہاں پہ جو چیزیں وہ الٹا ہوا ہے. ہمیشہ جو پتھراؤ ہوتا ہے وہ مظاہرین کرتے ہیں, لیکن کل میں نے خود دیکھا ہے کہ پولیس والوں نے بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ جو ہے مظاہرین پہ پتھراؤ کیا ہوا ہے. اور مطلب یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے کہ آج اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو کل ہم کس منہ سے ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے. شاید ہمارے موجودہ حکمران یہ بات بھول گئے ہیں. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی سیاسی اختلاف کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہمارا یہ حق ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہم دکھائیں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے آئین کے مطابق احتجاج ہر پاکستانی شہری کا آئینی اور قانونی حق ہے. اگر یہ حق ہے تو پھر ان لوگوں سے یہ حق کیوں چھینا جا رہا ہے؟ دیکھیے, یہ آئینی اور قانونی حق بالکل میں جو ہے ہمارے آئین کے مطابق ہے, لیکن جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کو یہ چیزیں جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی.
جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ تو سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، حکمران غلط ہیں. جب آپ خود حکمرانی آپ کو مل جاتی ہے، اس کے بعد پھر جب کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس وقت آپ کو جو ہے بڑی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے آپ کے لیے. یہ چیز جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر دور میں ایسا چلتا رہا ہے، اور آئندہ ہو سکتا ہے اس کی روایت جو ہے آہستہ آہستہ کہیں جا کے ٹوٹے. لیکن یہ کہ موجودہ حکمرانوں سے جو توقعات تھیں عوام کی، جو ایک تو مہنگائی کم کرنی، غربت کم کرنی، پھر لوگوں کو جو ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکان دینے، اور اس طرح کے جو خوش کن دعوے تھے، وہ خوش کن دعوے اور وعدے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ گفتگو جتنی بھی تھی خان صاحب کی، وہ سب ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے. عباسی صاحب، آج میں پریس کلب کے سامنے ایک پرنسپل صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ موجودہ حکومت سے پہلے جو حکومتی تھی اس میں مجھ سے جو ٹیکس کاٹا جاتا تھا وہ ٹیکس تقریباً 2000 روپے جو ہے ماہانہ تھا، اور ابھی جو ٹیکس جو ہے ہماری جو کٹوتی ہوتی ہے وہ 10,000 تک پر منتھ کے حساب سے وہ پہنچ گئی ہے. اور جو اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں، 200% جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، حالانکہ ہماری تنخواہوں میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو کہیں مطلب ایک دفعہ وہاں پہ 2000 روپے کٹتے تھے، اب جو ہے 10,000 کٹ رہے. تو لازمی بات ہے ان لوگوں نے بھی مطلب کچھ کرنا ہے، ان کے بھی بچے ہیں، گھر ہیں ان کے جس طرح ہمارے ہے، تو انہوں نے بھی پھر آگے اسی طرح ہی مطلب وہ مجبور ہو گئے احتجاج پہ. 6 مہینے سے یہ باتیں چل رہی ہے، ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کا سسٹم چل رہا ہے. آج بھی 2 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ 2 بجے تک جو ہے ان کے مذاکرات ہو جائیں گے. اللہ کرے کہ ان کے مذاکرات کامیاب ہو جائے اور ان کے جو مسئلے ہے وہ حل ہو جائے. ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیے جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، یہ چیزوں کو جب حل ہونا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی حل ہوتی ہیں یا مذاکرات کے ذریعے حل ہوتی ہیں. تو یہ وہی باتیں ہیں 2014 والی، جب مذاکرات کے لیے ٹیمیں بنتی تھی، جب سلسلے ہوتے تھے، تو خان صاحب نے کہا رائل شریف میں آ رہا ہوں. اس وقت جو ہے وہ اتنے بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس میں کہا گیا کہ خان صاحب سے جو ہے وہ مذاکرات کیے جائیں تاکہ دھرنا ختم ہو سکے. تو آج جو ہے حالات بالکل اسی سمت جا رہے ہیں اور وہی حالات ہیں. تو اب اس پہ ایک شعر جو ہے وہ مجھے یاد آتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بالکل زبردست. اس میں یہ ہے جی کہ جو مظاہرین ہیں ان کے نمائندوں سے اسپیشلی یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ اپنے لوگوں کو ریڈ زون سے آگے موو کر لیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے. تو آج اگر آپ نے دیکھا ہو تو صبح جتنی بھی لوگ تھے وہ ریڈ زون سے آگے آ کے پریس کلب تک آ گئے تھے، بلکہ تقریباً جتنی بھی تھی ساری پریس کلب میں موجود ہے، ابھی بھی وہ پریس کلب میں ہی موجود ہے. انہوں نے یہاں تک مطلب ان کی باتوں پہ عمل کیا. ابھی بھی اگر حکومت ان کے ساتھ مذاکرات نہ کرے تو میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. ابھی جو اندر خانے کی جو خبریں ہیں یا جس طریقے سے کہ وہ اسلام آباد کے اندر جو ہے لوگ میکسیمم زیادہ سے زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں اس شیلنگ کے بعد، اور دوسرے شہروں سے جو ہے وہ مختلف تنظیمیں جو ہے وہ اپنے لوگوں کو موبلائز کر کے اسلام آباد کی طرف موو کر رہے ہیں. تو یہ بھی اطلاعات ہیں. اب دیکھیے حالات جو ہے وہ کس کروٹ جاتے ہیں، اور حکومت اور حکومتی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ کس حد تک سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے کتنا جو ہے ان کو ہینڈل کرتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اس وقت تک جو ہم نے صورتحال دیکھی وہ ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے. تو جیسے جیسے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی ہم آپ لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.